يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان کے بعد ہم علمی دروس کی ٹیم سارے ہی طلبہ معزز سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تمام گوناگو مصروفیات کے باوجود اس علمی درس میں شریک ہو کر اپنے نفس کا تزکیہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ہر کام کو مداومت اور مواظبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز طلبہ، کل ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے تھے کہ طالب علم کے جو ادب ہوتا ہے اس کی 3 شکلیں جو ہے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے ذکر کی تھیں. ایک یہ ہے کہ ادب طالب العلم مع نفسہ، یعنی طالب علم کے سے متعلق کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے. کل کئی چیزیں آئیں، صفحہ نمبر 59 جو ہے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اس میں مؤلف حفظہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس اور اپنے ذات کے ساتھ جو ادب سیکھنا چاہیے اس میں ایک یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے دروس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بعد میں سمیٹ لے. اس لیے کہ درس جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک لیکچر ہے تو اس کے کئی ایک سبجیکٹ ہے تو اس کے کئی جو ہے لیکچر ہوتے ہیں، تو ایک کا سلسلہ دوسرے سے ہوتا ہے. اور ہم نے مدینہ وغیرہ میں دیکھا استاد کیا کرتے ہیں، گزشتہ کل کا درس کا جو ہے آموختہ ریویو اعادہ کر کے آگے والے درس کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. تو لہذا اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد اور ایک چیز آپ کے سامنے آج کے درس میں ذکر کریں گے، وہ ہے طالب علم جو اپنے نفس اور اپنے ذات کے ساتھ جن آداب کا اسے خیال کرنا چاہیے اس میں صبر بھی ہے. انشاءاللہ سمجھیے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ اسی پر جو ہے ہم جو ہے بحث کریں گے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اپنے زبان کو اور اپنے دل کو ہر طرح کی شکایت اور پریشانی سے دور رکھنا یہ صبر ہے. اپنے دل کو اور اپنی زبان کو پریشانی کے وقت ہر طرح کی شکایت سے دور رکھنا یہ صبر ہے. بکر ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلب علم کی راہ پھولوں کا سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. حقیقت ہے بھی، یہ تعبیر آپ جو ہے اردو میں سنے ہوں گے لیکن عربی میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. شاید شاعر مشرق رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. معزز طلبہ، جب ہم اپنے آپ کو وارث نبی کہتے ہیں تو ہر نبی جیسے صبر کے راستے سے ہو کر گزرانا تو ہم کو بھی صبر کے راستے سے گزرنا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء. اس حدیث کی اگر ڈھنگ سے تشریح پڑے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کو جیسے صبر کا دامن تھامنا ہے ویسے وارث نبی کو بھی صبر کا دامن تھامنا ہے. لہذا ہم سب نبیوں کے وارث ہیں، اچھے اخلاق میں بھی اور صبر میں بھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تمام نبیوں کے نے جو صبر کیا نا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے واضح انداز میں کہا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. یہاں دیکھیں گے آپ، یہ جو طلب علم کا جو راستہ ہے یہ راستہ جو ہے بڑا جو ہے صبر والا ہے. دیکھتے ہیں آپ، اس میں ہم جو ہے علم حاصل کرتے ہوئے کبھی ہم جو ہے اکتانا نہیں چاہیے. جیسا کہ
خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ علم کا راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے ہر طالب علم کو، ہر داعی کو مکمل طور پر کیا اپنے اندر جو ہے رفق اور صبر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ نفس کی تربیت میں صبر کا بہت بڑا رول ہے، قدم قدم پر جو ہے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے ایک عربی شاعر کیا کہتا ہے، جن طلبہ کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ تعلیم ڈھنگ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں بہت کم ایسے مالدار ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں، ورنہ تو غریب قسم کے طلبہ یا متوسط جن کی مالی حالت ہوتی ہے، جن کے اندر صبر اور ضبط نفس کی طاقت ہوتی ہے، وہی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو عربی شاعر کیا کہتا ہے، دیکھیے، من لم يتحمل ذل التعلیم ساعتا بقی فی ذل الجہل به ابدا۔ کیا کہتے ہیں، جو تعلیم کے وقت اپنے اندر صبر کو پیدا نہیں کر لیتا تو وہ کیا ہے، ہمیشہ جہالت میں رہتا ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک صبر ہے الصبر علی طاعت اللہ۔ سمجھیے بندہ جو ہے یہی الصبر علی طاعت اللہ ہی کرتا ہے۔ بندے طالب علم کو اپنے زندگی میں کہاں کہاں صبر کرنا پڑتا ہے، ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں صبر کرنا پڑتا ہے، مدارس کی دنیا میں جو کھانا بنتا ہے اگر وہ اچھا ہو جائے تو تعلیم ہلکی ہو جاتی ہے، لہذا کھانا جو ملتا ہے نہ اس پر اسے صبر کرنا پڑتا ہے، پہننے اوڑھنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس پر قابو پانے میں صبر کرنا پڑتا ہے، والدین کی محبت کو قربان کرنے پر صبر کرنا پڑتا ہے، اعزاء اقارب کو چھوڑنے پر صبر کرنا پڑتا ہے، کلاس میں بیٹھ کر صبر کے ساتھ استاد کی بات کو سننے سے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہمارے علماء نے صبر کیسے کیا یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک عالم دین ہیں عبد الفتاح ابو غدہ، جو ہے سیریا کے عالم دین تھے، جن کو ان کے خدمات کے اعزاز میں لا کر جو ہے مدینے میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ مجھے یاد ہے مدینے میں میرا دوسرا سال تھا، احمد العمری ہمارے ایک استاد تھے جو فقہ ہمیں پڑھاتے تھے، لہذا ہم نے دیکھا کہ وہ اچھی اچھی کتابوں کے خریدنے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کتاب اگر خرید کر لا لو گے نا میں آپ کو 20 نمبر دوں گا ماشاءاللہ۔ تمام طلبہ نے کتاب خریدی تو الحمدللہ سارے طلبہ کو 20 نمبر مل گئے۔ تو انہوں نے اس کتاب کی تیاری میں تقریباً 13 سال لگائے، اور جو ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چھپے کو چھانا۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے علماء، ادباء، بلغاء ہر چیز کا ذکر کر دیا، شعراء کا بھی۔ اور ماشاءاللہ کتاب کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سجدن انشاءاللہ صابرا۔ دیکھیے موسیٰ اور خضر کے قصے میں ہمیں جو ہے صبر کی تعلیم بھی بڑی اہم ملتی ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھو طلب علم کی راہ میں کتنی جو ہے مشقتیں برداشت کی، اپنے گھر کی جو ہے چھت کی لکڑیاں بیچ کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر! علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے صبر و استقامت کو آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے 4 خلفاء بدلے، فتنہ خلق قرآن ہوا نا، خلفاء بدلے، حکومتیں بدلی، مگر ماشاءاللہ جو ہے امام احمد جو ہے اپنے موقف سے ہٹ نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں طلبہ کے اندر جو ہے صبر کی بڑی کمی ہے۔ یہ قول امام محمد کا اس زمانے کا ہے، اگر اس زمانے کے دیکھ تو پتہ نہیں کیا تبصرہ کرتے۔ یاد رکھیے یہ صبر ایسی چیز ہے جس پر دنیا کی قیادت و سیادت کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سجدہ کے آخری رکوع میں کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہاں دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، کہ صبر و یقین کی وجہ سے جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کو وقت کا جو ہے بہت جو ہے وقت کی سب سے اعظم ترین، وقت کی سب سے افضل ترین قوم بنایا گیا، مگر صبر اور یقین چھوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کا تاج ان سے چھین لیا۔ سخنون رحمہ اللہ شافعی مسئلہ مالکی مذہب کے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو
طالب علم کبھی پیٹ بھر کے کبھی اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس معاشرے میں ہوتا ہے، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ مطبخ کو جاتے ہیں تو خوب کھا لیتے ہیں۔ یہ خوب کھاتے ہیں تو اس کی مظاہر ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ پیٹ بھر کے ناشتہ کر لے کے پہلی گھنٹی میں سو جاتے ہیں، دوپہر کی پہلی گھنٹی میں کھاتے خوب جا کے سو جاتے ہیں، اور جس دن گوشت پکتا تو اس دن بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری کلاس سوتے رہتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کتنے کتابوں کو کھنگال کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، اپنی جو ہے ساری نیند کو قربان کر کے، اپنے ذہن کو لگا کر کے سوچ کر آتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ استاد کی محنت کو جو ہے ہمت افزا کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں نا، گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں لا ینال ھذا الامر حتی یذاق فیہ طعم الفقر، لیکن بولے لوگوں جیسے نبی پر ایمان لانے والے فقراء و مساکین تھے نا، ویسے نبی کا وارث جو بھی طالب علم ہوتا ہے، علم کی لذت کا مزہ اس وقت تک چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ فقر و فاقے سے مکمل طور پر گزر نہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جن طلبہ کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے وہی جو ہے اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جن کے ماں باپ یا تو پکاتی ہیں یا تو معمولی درجے کے ہوتے ہیں، ان کے بچے اچھا پڑھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کم از کم نہیں پڑھ سکے تو ہم پڑھ کر اپنے ماں باپ کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے نام بلند کریں، روشن کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں ایک ہی مرتبہ کھاتے تھے عشاء کے بعد، اور جو ہے صبح میں سحری کے وقت تو ہے تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے، بس اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اگر صبر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، کبھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، لوگ ان کو لات مارتے گزر جاتے، بولتے ابو ہریرہ نیند آ گئی سوگا جیسا ہے، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک کی وجہ سے جو ہے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ تو طالب علم کو کیسے کھانا چاہیے؟ پاؤ پیٹ کھانا، پاؤ پیٹ پانی، پاؤ پیٹ سانس کے لیے اگر رکھے گا تو وہ کلاس میں اچھی طرح سن سکتا ہے۔ اگر کھانا حد سے زیادہ ہو تو جو ہے دل بھی گھٹ ہو جاتا ہے، اور استاد کی کتنی نرم بات بھی جو ہے طالب علم کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ میرے خود استاد ہیں، سنہ ثانیہ اور سنہ ثالثہ اور رابعہ میں انہوں نے ہمیں القواعد الفقہیہ پڑھایا تھا۔ ان کی بات بڑی اچھی لگی مجھے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلیمان روحیلی جب درس کو لمبا کرتے ہیں تو طلبہ بولتے کہتے کیا سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کو کیا بھی کام نہیں کیا، درس اتنا لمبا کرتے نا؟ تو یاد رکھیے جس کے اندر علم کی لذت اور مزہ آتا ہے نا، اسے علم جو ہے درس لمبا ہوا تو اتنا مزہ آتا۔ آج ہمارے طلبہ میں کیا ہے، طلب علم کی لذت نہیں ہے، یا نہیں تو جو ہے علم حاصل کرنے کی لذت ہی نہیں ہے، تو درس لمبا ہوا تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا علم کی لذت کو سب سے پہلے پا لیا نا بندہ تو خود بخود اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ آج یہ طلبہ کے اندر جو ہے صبر پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اچھا، طلبہ کے اندر صبر پیدا کرنا بولے تو یہ صبر پیدا کرنے والے مدرسے میں ناظم اور نائب ناظم نہیں کر سکتے۔ یہ صبر کا مادہ پیدا کرنا ہو تو ماں باپ کو اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں میں وہ صبر پیدا کرنا۔ دیکھو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عید کا دن ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بچوں سے بولتے دیکھو دنیا میں عید کی خوشی ہونا کی، یا نہیں تو تمہارے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سب بچے روتے ہوئے بولتے اے ابا جان آپ اور ہم جہنم سے بچ گئے تو کافی ہے، عید کی خوشی نہیں گئی تو ملتا۔ یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، خلیفہ ہو کر گھر کا حال کیسا ہے دیکھو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے اندر صبر کا مادہ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کیا کرتے ہیں، نہ استاد کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور ہمیشہ گھنٹی کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ انتظار کیسے کرتے دیکھو، کبھی گھڑی میں دیکھتے ہیں، کبھی گھڑی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ گھڑی میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو جلدی اپنا درس ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے ہم لوگ جو ہے شرح ابن عقیل پڑھ رہے تھے، کلیۃ اللغہ کے ایک استاد ہے، ابھی زندہ ہیں وہ، دکتور ہشام العاقب حفظہ اللہ۔ ایک طالب علم نے کیا کیا، درس کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھایا، یا شیخ انتہا الوقت۔ تو کیا بولے معلوم ہے، وقت کے ختم ہونے کی تمہیں فکر ہے، درس کے ختم ہونے کی تمہیں فکر ہے، نہ تمہارے اندر علم کی لذت ہے نہ صبر ہے، لہٰذا جو ہے وقت جو ہے
تم کلاس سے باہر چلے جاؤ، جب تک تم کلاس کے باہر نہیں جاتے اس وقت تک میں اپنا درس شروع نہیں کرتا۔ اس طرح کی سختی جب تک جو ہے طلباء کے اندر ہم نہیں کریں گے، جو ہے طلباء کے اندر صبر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا دیکھتے ہیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ 3 مہینے میں چلے جاتے، کچھ لوگ 1 سال پڑھ کے چلے جاتے، اور ایسے طلباء بھی ہیں جو پڑھنے کے دوران مطبخ میں جو کھانا ملتا نہیں جیب میں ڈالنے کو اپنی اماں ابا کو جا کے بتاتے کہتے تمہیں جو ہے زیرک سنبے کا چاول کا کھانا کھاتے، ہم نے ریشن کا چاول کا کھانا کھلاتے۔ اگر ایسا آ کر بولے تو کیا ہے، ماں باپ کو رحم آتا، بچے کو نکالا گھر میں بٹھا لیتے۔ نہیں، بولنا چاہیے دیکھو جب تک موٹا کھانا نہیں کھاؤ گے علم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے مدرسے میں بیزار ہو جاتے، علم کی لگن چلے جاتی ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا دیکھو اگر صبر نہیں آیا کبھی علم نہیں آئے گا۔ دیکھیں گے آپ ایک آدمی ہے، ایک سلف میں سے کوئی آدمی جو ہے علم حاصل کر رہے تھے، وہ دیکھے علم حاصل کرتے کرتے استاد جو ہے برابر درس کی تشریح کر رہا ہے، درس کی تشریح کرتے کرتے جو ہے پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے، یہ بیزار ہو کر اٹھ کر چلے گئے در مجلس حدیث سے۔ جا کر دیکھے، غور سے سنیے بات، یہ طلباء غور سے سنیے بات، ایک جگہ جا کر دیکھے پانی کے کچھ قطرات جو ہے ایک چٹان پر پڑ رہے ہیں، پانی کے کچھ قطرات چٹان پر پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کو غور سے دیکھا، پانی اتنا نرم ہے، پانی اتنا میٹھا بھی ہے، لیکن جو ہے چھینٹ ہے اس کا ایک قطرہ پڑ کر جو ہے کیا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ چٹان میں سوراخ پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا، فوراً دیکھ کر جو ہے فوراً اپنے جو ہے مجلس علم کو واپس ہو گئے۔ اپنے دل میں کیا آیا، قطرے قطرے سے دریا بنتا نا، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں سے ہم بنڈا بنا سکتے ہیں، تو کیوں میں نہ صبر کر کے علم حاصل کروں گا، جا کے دوبارہ اس مجلس علم میں بیٹھ کر ماشاءاللہ بڑے عالم بن گئے۔ لہذا جسے بولتے ہیں نا قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے زندگی کے پہلے سال صبر کریں گے، ایک دن وہ آئے گا آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر مکمل طور پر جو ہے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صبر کی وجہ سے ہی جنت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ لہ طریقا الی الجنہ، کہا کہ ایک آدمی علم حاصل کرتے ہوئے جنت کے راستے پر چل کر جا رہا ہے، تو کیا جنت کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی آدمی جلدی کرے تو پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اس جنت کو پانا ہو تو ہمیں لوہے کے لوہے کے چنے چبانا پڑے گا، ہمیں پاپڑ بیلنا ہوگا، اور ہمیں صبر کرنے کے علاوہ کوئی جو ہے مکمل طور پر چارہ کار نہیں ہوگا۔ معزز طلباء، آج طلباء کے اندر صبر کیوں نہیں ہے؟ شیطان آ کے انگلیاں کرتا اسے، تو جا کے باہر PUC پڑھ لے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا تجھے، یہ کب تک مدرسے میں پڑھ کو پابندی ہوتی، کب تک اپنے نفس پر قابو ڈالتا۔ تو ایسے سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں قیام اللیل، رات میں سب بھی سوتے رہتے ہیں نا، ویسے ٹائم پہ اٹھ کو نماز پڑھے تو شروع کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تھکان آتی، لیکن جیسے جیسے بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا رہتا ایسا مزہ آتا، بندہ سوچتا نماز ختم نہیں ہو تو اچھا ہے۔ علم کی لذت بھی ایسی ہی لذت ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں طالب علم اور صبر دونوں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ طالب علم کے اندر سے اگر صبر چلا جاتا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی دیکھیے، جو ہے صبر نہیں کرتا گویا وہ علم کی پختگی کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے، تب چل کر جو ہے ہم علم کے میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں محمد بن غالب العمری حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کا یہ قول نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا لا ینال العلم براحت الجسم، کہا کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم پا نہیں سکتے۔ میں طلباء کے والدین سے کہوں گا، یہاں تو طلباء میرے مراد ہے نا، تو ہم طلباء سے کہیں گے اپنے والدین سے کہیں کہ بچے کو زیادہ پیسے نہ بھیجیں۔ مجھے کچھ ایسے لوگ بھی معلوم ہیں پرانے زمانے میں 1000 روپے دے کو بولتے کہتے ہیں 1 ہفتے میں ختم کرنا اسے۔ اب اگر ایسے ماں باپ فضول خرچی سکھانے والے اپنے بچوں کو رہے تو جو ہے بچوں کے اندر صبر کا مادہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو قل لطالب العلم یلبس نعلین من حدید، اللہ اکبر، کیا پتے کی بات کہی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، کہا کہ طالب علم سے کہو کہ وہ لوہے کے جوتے پہنے۔
ہم ذرہ چپل جو ہے چبھے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، طالب علم کے اندر اتنا صبر آنا چاہیے کہ وہ لوہے کے چنے لوہے کے جوتے پہنیں۔ اسی لیے ہمارے صحابہ اکرام کیسے کیسے تکلیفیں پڑھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ بعض نے تو اپنے گھر کی چھتیں بیچیں۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ کبار علماء میں سے ہیں۔ ہم جب مدینے میں پڑھتے تھے تو مدینے میں جو ہے جمعرات کے دن مغرب تا عشاء ان کا درس ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ ان کے پاس ہم نے زبان کی سلاست دیکھی۔ شیخ جب آتے نا ایسا لوگ ٹوٹ پڑتے، ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے آپ۔ ہم نے ان کی زندگی میں جو ہم نے ان کی زندگی میں جو برکت دیکھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، اور اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے شادی بھی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اتنے اونچے مقام پر مجھے پہنچایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو لا بد من العلم من العناء والبلاء والمشقہ، کہا طلبہ دیکھو اس راہ میں جب جائیں گے نا تم کو مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بھاری بوجھ کو ڈالنے والے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اللہ کے نبی کا کیا حال ہوتا تھا۔ کبھی تو اللہ کے نبی کے پیشانی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی، کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سوار رہتے، اگر وحی آتی تو جانور اس جو ہے وحی کی شدت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران ایک مرتبہ نبی کی ران کے مبارک ران کے نیچے تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وحی کی شدت کی وجہ سے ران پوری چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تو مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ ان جو ہے وحی کی شکلوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو طلبہ یہ وحی بھی علم ہے، اور اس علم کو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتوں کو برداشت کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں قرآن کو پانے کے لیے کتنے مشقتیں برداشت۔ جو اپنی طالب علمانہ زندگی میں صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں علم میں بڑی برکت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ دیکھنے میں اصحاب صفہ سے تعلق رکھتے تھے، 5000 حدیثوں کو یاد کیا تو دنیا میں کون ایسا ہے جو ابو ہریرہ کو نہیں جانتا ہے۔ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے طلباء کو، فراغت کے بعد بھی صبر کرنا، کہیں کام نہیں ملتا، فراغت کے بعد فوراً مالی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ کلاس میں بیٹھتا ہے، استاد آدھے پونے گھنٹے کی تعلیم دیتا ہے، ایک ایک کلمے کو سمجھنے کے لیے کتنی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہندوستان کے مدارس میں پڑھ لینا الگ ہے، مدینے میں رہ کر جامعہ اسلامیہ میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو دکتر محمد مختار الشنقیطی حفظہ اللہ بولتے چائنا سے، جاپان سے اور لنڈن سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے طلباء آتے جن کو الف بھی لکھنے نہیں آتا تھا، ماشاءاللہ مدینے میں رہ کر صبر کر کر ماشاءاللہ دکتور بن کر اپنے جو ہے وطن کو واپس ہوئے۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صبر علی لاواء المدینہ فإنی کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں رہ کر اگر کوئی صبر کیا نا تعلیم حاصل کرنے کے واسطے یا کسی بھی وجہ سے، اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے دن قیامت کے دن اس کے لیے میں سفارشی کروں گا۔ ہم آپ کے سامنے ایک دو بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہت سے علماء ہیں، علامہ بن باز میں ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہم نے کلاس میں بیان کیا، اس کو بیان کرتے دیکھیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے پاس ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے جیب میں 1 ریال بھی نہیں رہتا تھا۔ آج طلبہ کے اندر 500 کی نوٹ، 200 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ رہتی ہے لیکن پورا سینہ علم سے خالی ہے، 1 ریال بھی نہیں ہوتا، ایسی حالت میں ہوتے تھے وہ۔
ایک مرتبہ جو ہے ایک دن ملک خالد ان کے گھر کو گئے، وہ بادشاہ تھے۔ جیسے ہی گھر کو جا کر دیکھے ایک معمولی سا کھاٹ ہے اور کپڑے لگانے کی معمولی سی چیز ہے، سیدھے سادے انداز میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ ملک خالد نے دیکھا تو کہا اتنے بڑے عالم دین، یہ معمولی سا گھر، شیخ اگر آپ جو ہے ہم کو مشورہ دیں یا رائے دیں، اگر حکم دیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین گھر بنا دوں گا۔ اگر آج کا کوئی عالم دین ہوتا فوراً کانٹیکٹ نمبر بنا کے فوراً گھر بنا لیتا تھا۔ کیسے تو صبر کرنے والے علماء۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا دیکھو میرا اصل گھر جنت میں ہے، میرا اصل گھر جنت میں ہے، اور میں جو شاگردوں کو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ میرے لیے جنت میں رفع درجات کی دعا کریں گے۔ اور کیا کہتے ہیں دیکھو ملک خالد سے، دیکھو بادشاہ وقت، میرا گھر بنانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، میرے محلے میں مسجد بنا دو، اس مسجد میں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں بیٹھ کر اگر میں درس دوں گا تو انشاءاللہ وہ میرا صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہرحال یہ طلبہ کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں صبر اور جفا کشی طلبہ کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں انشاءاللہ۔ طالب علم کی ذات سے متعلق جو ابھی جو ہے آداب ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر صحابہ کی طرح، نبیوں کی طرح، سلف صالحین کی طرح صبر کی چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔